أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما۔ محترم سامعین ذی وقار، قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ یوسف کے رکوع نمبر 5 کی پہلی آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور داخل ہوئے ان کے ساتھ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ السجن قید کے اندر فتیان، دو نوجوان۔ تو اس دور کے اندر اس زمانے میں جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو جیل کے اندر ڈالا گیا تو اس وقت اتفاق سے دو ایسے نوجوان تھے کہ جو بادشاہ کے دربار کے اندر تھے، درباری تھے، تو ان کو بھی کسی غلطی کی وجہ سے یا الزام کی وجہ سے وہاں جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ تو ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، کہ ان کے ساتھ دو نوجوان جیل کے اندر گئے۔ قال احدهما، ان میں سے ایک نے کہا انی ارانی، کہ بے شک میں نے دیکھا ہے اعصر خمرا، کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ تو اب انہوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہاں پہ رہنے لگے اور انہوں نے اپنے حال احوال انہوں نے رات کے اندر جو خواب دیکھا، تو وہ ایک شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنا خواب بیان کیا کہ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ پھر دوسرے نے کہا وقال الآخر، دوسرا کہنے لگا انی ارانی، کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں احمل فوق رأسی، کہ میں نے اپنے سر پر خبزن، روٹی اٹھائی ہوئی ہے، تاکلو، کھاتے ہیں الطیر، پرندے، منہ، اس سے۔ تو دونوں نے اپنی اپنی جو رات کو خواب دیکھی تھی وہ بتائی۔ ایک نے بتائی کہ میں شراب جو ہے وہ نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں اپنے سر پر روٹی جو اٹھائی اور اس سے پرندے جو ہے وہ کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتاویلہ، آپ بتا دیجئے اس کی تعویل، یعنی کہ اس کو چھان بین کر کے اچھے طریقے سے اس کا علم بتا دیجئے، تعبیر بتا دیجئے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اور کہنے لگے کہ انا نراک من المحسنین، کہ بے شک ہم نے آپ کو دیکھا ہے نیکی کرنے والوں میں سے، بھلا کرنے والوں میں سے، اچھائی کرنے والوں میں سے۔ تو اس سے ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ خواب ہر عام بندے کو بیان نہیں کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ جو وہ تعبیر بیان کر دے گا ممکن ہے وہی تعبیر واقع ہو جائے۔ تو انہوں نے بھی دیکھا، حالانکہ عام بندے تھے، انہوں نے جب دیکھا وہاں رہن سہن ہوا جیل کے اندر کہ یہ جو شخص ہے یہ نیک ہے، پارسا ہے، سچ بولتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، انہوں نے رات کو خواب دیکھی تو انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے سیدنا یوسف علیہ السلام سے انہوں نے بات کی کہ آپ ہمیں بھلے بندے لگتے ہیں، آپ ذرا ہماری خواب کی تعبیر بتا دیجئے۔ تو اس وقت یہ اس واقعے کو اللہ جل شانہ اپنی اس کتاب کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہاں پہ ایک موقع دیکھا، پھر انہوں نے اپنی بات کی، آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ قال، فرمانے لگے یوسف علیہ السلام، انہوں نے کہا لا یأتیکما طعام، کہ نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس کھانا، ترزقانی، جو تم کھاتے ہو، جو کھانے کا جو وقت ہے وہ اس وقت تک کھانا نہیں آئے گا، الا، مگر یہ کہ نبأتکما، کہ میں تم دونوں کو بتا دوں گا، بتأویلہ، اس کی تعویل بتا دوں گا، قبل ان یأتیکما، یہ کہ وہ آ جائے، یعنی کھانے کا وقت نہیں آئے گا تو اس سے پہلے پہلے میں آپ کو اس کی تعبیر بتا دوں گا۔
گا۔ علماء نے اس کی دو لکھے ہیں معنی بن سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یعنی کہ وہ کھانے کا وقت نہیں آئے گا تو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس کی تعبیر کیا ہے، یہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کے متعلق کہا۔ تو دوسری بات علماء لکھتے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے ایک علم دے رکھا تھا کہ جس کا آ رہا ہے کہ ذالکما مما علمنی ربی، کہ وہ بتا دیا کرتے تھے کہ آج کیا آئے گا، یہ کھانے کے اندر کیا چیز ہے، وہ پہلے ہی بتا دیا کرتے تھے۔ اللہ نے جو ہے ایسا اللہ نے علم دے رکھا تھا، اس کی وجہ سے وہ بتا دیتے تھے۔ دونوں جو بھی باتیں مراد ہوں، اگر یہ وقت سے پہلے بتانے کی بات مراد ہو یہ وہ تو دونوں اللہ کا علم ہے۔ وہ آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ ذالکما مما علمنی ربی، یہ اس علم کا ایک حصہ ہے جو میرے پروردگار نے مجھے دیا ہے۔ مما علمنی، جو اس نے مجھے سکھایا ہے، ربی میرے پروردگار نے جو مجھے سکھایا ہے، اس علم کی بدولت کیا کرتا ہوں میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں، یہ تمہیں میں بتا دوں گا۔ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ علم دیا ہے۔ تو اس سے علماء یہ لکھتے ہیں کہ جب کبھی داعی کو موقع ملے تو وہ اسے دعوت دینی چاہیے، اور جب جس چیز کی وجہ سے دعوت پھیلنے کا امکان ہو تو اس کو بیان کرنا چاہیے۔ تکبر کے طور پہ علم کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس وجہ سے کہ لوگ اس بات کو سنیں گے اس کے مطابق کوئی بات پہلے بتا دینا، پہنچا دینا۔ جیسا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ہیں تو یہ کافر ہیں، اب ان کو بات سمجھانی ہے، اب ان کو ضرورت بھی پڑ رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ انا نراک من المحسنین، تو انہوں نے موقع دیکھا، موقع کی مناسبت سے انہوں نے بتایا کہ اللہ نے مجھے ایک علم دیا، اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا، اللہ نے مجھے خوابوں کی تعبیر دی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ تاکہ یہ میری بات اور توجہ کے ساتھ سنیں، اس وجہ سے۔ اور پھر انہوں نے ساتھ یہ کہہ دیا کہ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، کہنے لگے کہ انی ترکت، بے شک میں چھوڑ چکا ہوں، ملت اس راستے کو، قوم اس کا یعنی اس قوم کے اس راستے کو چھوڑ چکا ہوں، لا یؤمنون باللہ جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ آخرت کا انکار کرنے والے، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی کفار کی بات کے متعلق وہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مگر اس سے پہلے میری ایک بات سنو، بات یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور جو آخرت کے منکر ہیں۔ تو یہاں انہوں نے بات بتا دی کہ وہ جو بات ہے وہ ٹھیک نہیں، میں اس کو چھوڑ چکا ہوں اور مجھے اللہ نے یہ علم دیا ہے، اس کا تذکرہ وہ فرما رہا، ساتھ ہی فرما رہے ہیں واتبعت، اور میں پیروی کر رہا ہوں اس کی، ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کی ہے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، کہنے لگے کہ ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرائیں۔ ما کان لنا، ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، نشرک یہ کہ ہم شرک کریں، باللہ اللہ کے ساتھ، من شیء کچھ بھی، کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں، ہمارے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ اور پھر کہنے لگے ذالک من فضل اللہ علینا، اور پھر کہنے لگے کہ یہ تو اللہ جل شانہ کا ہمارے اوپر، وعلی الناس، اور لوگوں کے اوپر اللہ کے فضل کا ایک حصہ ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر یہ کرم کیا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ یعنی اللہ نے جو ہمیں اپنا بندہ بنایا، ہمیں دین کی علم سے سرفراز فرمایا، ہمیں اپنی معرفت دی، پہچان دی، اس کا کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ فضل میں سے ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں کیا کیا کہ یہ فضل نصیب فرمایا کہ اللہ نے ہمیں دین کی نعمت سے مالا مال فرمایا، اپنی معرفت سے مالا مال فرمایا، اللہ نے توحید کی ہمیں پہچان دی، اس کا فرما رہے ہیں کہ علینا وعلی الناس، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر، اس کا تقاضا تو یہ کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ کی ذات نے ہمیں اس نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ تو بہرحال اس آیت کے اندر جو بات یہ بیان کی گئی، اس سے اور پچھلی آیت کے اندر، کہ دعوت کا موقع کہیں بھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے، اس کی مناسب تلاش کے اندر رہنا چاہیے، جیسا کہ انبیاء کرام کا شیوا رہا ہے کہ وہ دیکھا کرتے تھے کہ کس جگہ کے اوپر، اور دعوت ایسے بھی ہر وقت دینی بھی نہیں چاہیے، اس کا موقع دیکھنا چاہیے کہ اب میں نے اس کو نماز کی، میرا کمرے والا پڑوسی ہے، اس کو نماز کے لیے تیار کرنا ہے تو کس وقت تیار کروں گا، یا اس کے اندر کوئی کمزوری ہے، اڑوس پڑوس والا بندہ، اس کو کیسے ہٹانا ہے، اولاد کے اندر کوئی کمزوری ہے، گھر والوں کے اندر کوئی کمزوری ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن، اس طریقے کو اختیار کرنا چاہیے جیسا کہ انبیاء کرام نے، تو یہاں انہوں نے اسی طریقے کو اختیار کیا، اور ساتھ ہی دعوت بھی دے دی کہ آپ اس چیز کو اختیار کرو، اس کے متعلق، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھیو، اے میرے قید کے رفیقو، ارباب متفرقون خیر، کیا بہت، رب کی جمع ارباب آتی ہے، کیا بہت زیادہ رب، متفرقون جو الگ الگ ہوں، خیر وہ بہتر ہیں، یعنی کہ بہت سے متفرق جو
رب ہیں وہ بہتر ہیں انبیاء اللہ الواحد، یا ایک اللہ بہتر ہے القہار جو سب پر چھایا ہوا ہو، جو غلبے والا ہو، جو طاقت والا ہو، جو مرتبے والا ہو، جو شان والا ہو، وہ اللہ بہتر ہے۔ یہ بہت ایک اب عقلی دلیل سے انہیں سمجھا رہے ہیں کہ بتاؤ کہ کون سی چیز بہتر ہے، کہ جو سب سے اچھی ہو وہ بہتر ہے، یا وہ کہ جو بہت ساری ہم پکڑ لیں اور اس کے اندر کمزوریاں پائی جاتی ہوں تو وہ بہتر ہے۔ یہ سوال انہوں نے اپنے ساتھیوں سے انہوں نے کیا، قیدیوں سے سوال کرنے لگے، اور پھر خود ہی کہا ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها، کہ اس کے سوا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ما تعبدون جن کو تم پوجتے ہو، من دونی اس کے سوا، یہ اللہ کے ما سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو، الا اسماء سمیتموها، اور فرما رہا ہے کہ ان کی حقیقت چند ناموں کے علاوہ کچھ نہیں، چند ناموں سے کچھ نہیں ہے، کہ ان کے صرف یہ نام ہے کہ جو نام رکھے ہوئے انتم تم نے، و آباکم اور تمہارے جو آبا ہیں انہوں نے، آبا و اجداد نے یہ نام رکھ لیے ہیں، باپ دادوں نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے حق میں کوئی دلیل نہیں اتاری ہے، ما انزل اللہ، کیا اللہ نے اتاری ہے بہا اس کے لیے من سلطان کوئی دلیل ہے؟ تو اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری ہے کہ یہ تمہارے جو اللہ کے شریک ہیں، یا اللہ نے اپنے کو شریک پیدا کیے، یا اللہ کے ساتھ کوئی اور ایسے کرنے والے ہیں۔ اس کے متعلق وہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے ایسی جس کو بنایا جا رہا ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ ان الحکم الا للہ، حاکمیت اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔ ان الحکم، حکم صرف اللہ کا، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ حکم کس کا چلے گا؟ صرف اللہ جل شانہ کی ذات کا چلے گا۔ اور پھر فرمایا کہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اسی نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ جب تقاضا یہ ہے کہ حکم صرف اللہ ہی کا چلے، اللہ ہی کی ذات کا چلے گا، تو اللہ نے یہ تمہیں حکم دیا، امرا، اس نے حکم دیا، اللہ تعبدوا، یہ کہ تم نہ بندگی کرو، الا ایاہ، سوائے اس کے، یعنی صرف اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ اسی ذات کا حکم ہے جس کے متعلق یہ ہے کہ اسی کی مان کے چلنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ ذالک الدین القیم، اور سیدھا سیدھا یہ دین ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سیدھی بات ہے کہ اللہ کی مان لو، یہ سیدھا رستہ ہے، اللہ کی توحید کو مان لینا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لینا، اللہ کی مان کے چلنا۔ اس کے متعلق ساتھ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو دعوت بھی دی، سمجھا دیا کہ اب یہ بات آگے اب ان کی تعبیر بتانے لگے۔ یا صاحب السجن اما احدکما، کہنے لگے کہ اے میرے قید کے ساتھیو، اے میرے قید کے رفیقو، اما احدکما، انہوں نے کہا کہ تم میں سے ایک کا معاملہ تو یہ ہے، فیسقی ربہ، وہ پلائے گا اپنے مالک کو خمرہ، شراب پلائے گا، یعنی وہ قید سے آزاد ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جو تم نے خواب بیان کی ہے، خواب کی تعبیر اس کے مطابق یہ بنتی ہے کہ تم میں سے ایک جو ہے وہ کیا کرے گا کہ وہ اپنے بادشاہ کے پاس جائے گا دوبارہ، یا اپنے مالک کے پاس جائے گا، آزاد ہو جائے گا، آزادی مل جائے گی، اور دوبارہ وہ جو ہے شراب پلانا شروع کر دے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور دوسرا، فَيُسْلَبُ، جس نے یعنی وہ بیان کیا تھا کہ اس نے ٹوکری اٹھائی ہے، اوپر سے پرندے جو ہے وہ نوچ رہے ہیں، اس کے متعلق کہنے لگے وَأَمَّا الْآخَرُ، جو دوسرا ہے، فَيُسْلَبُ، اسے جو ہے وہ پھانسی دی جائے گی، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، تو جس کے نتیجے میں پرندے اس کے سر کو نوچ کر کھائیں گے۔ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ، پرندے کھائیں گے، مِنْ رَأْسِهِ، اس کے سر سے، یعنی اس کے سر کو نوچ کر کھائیں گے۔ اس نے جو دیکھا تھا کہ اوپر سے پرندے کھا رہے ہیں، تو انہوں نے تعبیر سیدنا یوسف علیہ السلام نے بتائی کہ ان دونوں کی تعبیر یہ ہے، قُضِیَ الْأَمْرُ، اور فرمایا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے اس کے متعلق کہ جس کے متعلق تم سوال کر رہے ہو، تستفتیان، تم دونوں جس کے متعلق پوچھ رہے ہو اس کے متعلق یہ فیصلہ ہے۔ تو خواب کی تعبیر کے متعلق ایک تو یہ ہے کہ فوراً اس کا اظہار نہیں کر دینا چاہیے، ہر ایک کو بتانا نہیں چاہیے، اعلان کرتے نہیں پھرنا چاہیے۔ کسی صاحب علم کے پاس جس کو اس کے متعلق کوئی علم ہو، ادراک ہو، اس کے پاس جانا چاہیے، ایسے بندے کے ساتھ جو کم از کم فوراً اس کی تعبیر نہ دے، یا اگر تعبیر سمجھ اسے آ رہی ہے تو تھوڑا سا اس کے اندر الفاظ کا خیال کرے، اس چیز کے اندر خصوصاً خیال کرنا چاہیے۔ تو یہاں بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر بنتی تھی انہیں بتا دی، وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمْ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ، اور ان دونوں میں سے جس کے بارے میں ان کا گمان تھا، لِلَّذِي ظَنَّ، جس کے بارے میں ان کا گمان تھا، اس سے انہوں نے کہا أَنَّهُ نَاجٍ، کیے جو نجات پا جائے گا ان میں سے، اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ، کہ آپ میرا ذکر کیجئے گا اپنے مالک کے پاس، یعنی اپنے رب، یہاں مالک کے نام کے بارے میں استعمال ہو رہا ہے، آقا کے بارے یعنی اس مفہوم میں استعمال ہو رہا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ ان کی طرف آپ جب جائیں گے تو وہاں جا کے میرا ذکر کر دینا کہ اس طریقے سے جیل کے اندر ایک بندہ موجود ہے اور وہ بے گناہ ہے۔ یہ انہوں نے یہ بات انہیں بتا دی کہ آپ جب جاؤ گے تو سمجھا کہ بندہ جائے گا تو فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ،
بس اس کو بھلا دیا شیطان نے اپنے اس مالک کے پاس ان کے ذکر کرنے سے۔ اللہ جل شانہ کی ذات بڑی غیرت والی ہے۔ اب اللہ کی ذات یہ نہیں چاہتی ہے کہ میرا بندہ ہو کے کسی اور کی طرف توجہ رکھے، اللہ کا نبی ہے لیکن اللہ نے بلا دیا، فَأَنْسَىٰ شَيْطَانَ ذِكْرَ رَبِّهِ، یہ نسبت شیطان کی طرف کر دی گئی۔ اللہ کی حکمت ہے اپنی، اللہ جل شانہ نے کیوں بلا دیا، کس طریقے سے، لیکن اللہ کی ذات اتنی جو ہے وہ غیور ہے، اس چیز کو گوارا نہیں کرتی ہے بندہ میرا اور مجھے چھوڑ کے کسی غیر کی طرف جائے اور اس کی طرف نسبت رکھے، تو اللہ نے اس کو ایسا کیا، اس کو بلا دیا کہ ٹھیک ہے یوسف آپ جیل کے اندر اور رہو۔ اس کے بعد پھر فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، پھر وہ ٹھہرے جیل کے اندر بِضْعَ سِنِينَ، اس کے متعلق آتا ہے کہ کئی برس وہاں وہ قید خانے کے اندر رہے، یہ چند اس میں آتا ہے، تو یہ تقریباً آتا ہے کہ 9 سال سے کم کے متعلق آتا ہے، 3 سے لے کے 9 سال تک کے متعلق آتا ہے کہ اتنے عرصہ وہ ٹھہرے اس جیل کے اندر، مزید رکنا پڑا۔ پھر آگے آ رہا ہے کہ کس طریقے سے بادشاہ کو خواب آئی، خواب جب آئی تو اس نے دیکھا گایوں کے متعلق، ساتھ اس نے موٹی تازی گائے دیکھی اور ساتھ اس نے جو پتلی گائے دیکھی، پھر تعبیر پوچھنے لگا کوئی کیا تعبیر، کوئی کیا کہنے لگا، لیکن اس وقت اس جوان کو یاد آ گیا اوہو مجھے تو جو ہے انہوں نے بتایا تھا اور ایک بندہ جاننے والا ہے تو صاحب علم ہے، اس نے بتایا، تو پھر آگے کیا ہوا وہ اگلے درس کے اندر انشاءاللہ اس کے متعلق بات کریں گے۔ اللہ کریم کی ذات ہمیں اس کو صحیح معنوں کے اندر صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور اس کے اندر سے جو حکمتیں اخذ ہو رہی ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق سے نوازیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین ہم سب کا بیٹھنا قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ سب کو ہم سب کے حق کے اندر خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ اس بابرکت محفل کی وجہ سے ہم سب کے اوپر، ہم سب کے گھر بار، مال اولاد، تمام نعمتوں کے اندر خیر و برکت ڈال دے۔ یا الہ العالمین ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے، بقیہ زندگی اپنے احکام اور اپنے پیارے محبوب کے پیارے پیارے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق سے نواز دے۔ یا الہ العالمین ہمارے تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کو ہر قسم کی چھوٹی بڑی ظاہری پوشیدہ اور خصوصاً جن جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کی ہر قسم کی چھوٹی بڑی ظاہری پوشیدہ تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، عافیت والا معاملہ نازل فرما دے۔ یا اللہ ہماری پوری زندگی کے اندر خیر و برکت ڈال دے۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں کے اندر جو نیک و جائز تمنائیں، مرادیں، حاجتیں، یا اللہ ان کو تو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنی رضا کا پروانہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کو ہر قسم کی آفات و بلیات اور جتنے اچانک وقوع پذیر ہونے والے حادثات ہیں ان سب سے ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لے۔ یا الہ العالمین ہم سب کو ایمان سے تندرستی کے عالم کے اندر بار بار حرمین الشریفین کی حاضری کا شرف نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہمیں زندہ رکھ تو دین اسلام کے اوپر موت نصیب فرمانا تو ایمان کے عالم کے اندر۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔